ویلکم بیک ایوریبڈی، ایک دفعہ پھر نیوز بیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، بات کر رہے تھے ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے یہی میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ فرمائیے گا کہ کیا بلوچستان کے پختون میں انتہا پسندی جڑ پکڑ رہی ہے آپ کی نظر میں؟ کوئٹہ شورا کی بات ہوتی ہے، کوئٹہ شورا کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں بی بات یہ ہے، ایک بہت لمبی چوڑی تاریخی بحث چڑھ جائے گی۔ پشتون تاریخی طور پہ نہ کبھی فرقہ پرست رہے ہیں، نہ کبھی انتہا پسند رہے ہیں۔ پشتون افغانستان کا حصہ تھے، جب سے انگریز یہاں آیا پھر ان کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہے، وہ بھی وطن کی دفاع کے لیے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، یہاں اگر کچھ دہشت گردی ہے تو اس کو قصداً پروان چڑھایا گیا ہے، اور جن اداروں نے انہیں پروان چڑھایا ہے اسے ایک ہتھیار کے طور پہ غلط طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس غلط پالیسی نے پاکستان کو اپنی بقا کی جنگ سے وہ کر دیا ہے۔ ہمیں انتہاز کرنی ہوگی، ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ ہم اگر تو یعنی کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا میں دنیا کے تمام ممالک اپنے عوام کو کمپلسری ملٹری ٹریننگ دیتے ہیں۔ بسم اللہ، اگر پاکستان کو خدا نخواستہ خطرات ہیں یا پاکستان کی بقا کو خطرہ ہے تو قانونی طور پہ، آئینی طور پہ تمام عوام کے لیے ملٹری ٹریننگ اب ضروری کر دیجئے۔ تمام یورپ کرتا ہے، ہم بھی کریں گے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے جب دنیا کے جہاز، جب دنیا کے طیارے ہمارے پہاڑوں میں چھاؤنیوں سے باہر غلط قسم کی ٹریننگ دیکھتے ہیں تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کو پتہ ہے چین کی اتنی بڑی فوج ہوگی، امریکہ کو جانتا ہے کہ یہ چھاؤنیاں ہیں، اس میں فوج ٹریننگ کر رہی ہے۔ جب ہمارے شانگلہ کے پہاڑوں میں یا ادھر ادھر کے مری کے علاقے میں یا پشتون وطن میں یا قبائلی علاقے میں ٹریننگ طرز کی تماشے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے۔ تو اچکزئی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئٹہ شورا ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ باہر دیکھیں، بات یہ بی ایسے کریں، بات یہ ہے جب تک ہم ان عناصر کو اس ملک میں ان کی نشاندہی نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ نہیں باندھیں گے جنہوں نے دہشت گردی کو تربیت دی، دہشت گردی کو پروان چڑھایا۔ اب اب کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ قبائلی علاقے میں القاعدہ کے لوگ آئے ہیں۔ قبائلی علاقے کے لوگ انتہائی شریف لوگ ہیں، انہیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ ان کو کسی سے پوچھیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ چچنیا کہاں ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بن لادن کہاں کا رہنے والا ہے۔ آخر کسی نے ان کو وہاں لا کے بسایا، ان کے ساتھ ان کو ان کے حوالے کیا۔ اب جب دنیا نے پریشر ڈالا، اپنے وہاں کے گاؤں علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنائے۔ نتیجے میں ہماری چھاؤنیوں میں، ہماری مسجدوں میں افسر مر رہے ہیں، فوجی مر رہے ہیں۔ مہربانی کیجئے، خدا کے لیے اس بلا سے توبہ کیجئے، دنیا سے بات کریں۔ میں بس آپ کا ایک آفیشل سٹانس لینا چاہوں گی اچکزئی صاحب۔ یہ فرمائیے کہ آج ڈرون اٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے کی بات ہو رہی ہے بلوچستان تک، مختصر سا اپنا مجھے اس کے اوپر سٹانس بتا دیجئے پلیز۔ بی بات یہ ہے، اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے، اگر ہم نے پارلیمان کو طاقت کا سرچشمہ نہ بنایا، اگر ہم نے پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی کو حق کی حکمرانی میں شریک نہ کیا، سارا پاکستان جل جائے گا۔ بلوچستان کو ماریں گولی، سارا پاکستان جل جائے گا۔ مارشل دیکھیں، پارلیمنٹ تو نانا کرتی رہتی ہے، ڈرون اٹیکس پھر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کون سی پارلیمنٹ؟ ایک سیاسی آدمی کا بیان آتا ہے، دوسرے دن ملٹری کے لیڈروں کا بیان آ جاتا ہے اس کے متضاد۔ تو کیا میسج دیتے ہیں ہم دنیا کو؟ آپ وزیرستان آپریشن کے حامی ہیں۔ میں کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہوں۔ آپریشن تب ہوں گے جب آپ عوام کی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے اور کپڑے کے نیچے سے آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کریں گے، آپ سماج دشمن عناصر کو سپورٹ کریں گے، وہ شاہراہوں پہ لوٹ مار مچائیں گے، وہ لوگوں کو اغوا کریں گے، نتیجے میں سارے پاکستان کا نظام دربرہم ہو جائے گا۔ حل کیا ہے اچکزئی صاحب، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہم نے بنانا ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہماری افواج اور ہماری ایجنسیاں توبہ کر لیں گی سیاست سے۔ ہمارے ملک ہم اتنے نائل نہیں ہیں۔ جب منموہن سنگھ جیسے چھوٹا غریب آدمی ہندوستان چلا سکتا ہے، ہم اتنے نائل لوگ نہیں ہیں کہ سارے پنجاب میں، سندھ میں، پشتونوں میں، بلوچوں میں 5 آدمی نہ ہو جو اس ملک کو چلا سکے۔ اچکزئی صاحب یہ ملک چلانے کا کام
کہ وفاقی ایجنسیوں کا رول اور وفاقی ایجنسیوں کا جو ایک کردار ہے جو وفاقی حکومت جس کو متعین ابھی کر رہی ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، they must be subservient to the elected parliament of the people of Pakistan. تمام افواج پاکستان سمیت جاسوسی اداروں سمیت تمام ادارے پاکستان کے منتخب پارلیمان کے ماتحت ہوں گے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ منسٹری تو منسٹریز کے اندر ہوتی ہیں، مگر ہمیشہ ان کو فوج چلاتی ہے. تو آج جو چیف منسٹر کے ماتحت کر دیا ایف سی کو بھی، جو یہ آفیشلی پیکج کا بھی حصہ بنا کے یہ کہا گیا ہے، ڈز اٹ ول میک اے ڈفرنس؟ بی بات یہ ہے، کیا آپ کے خیال میں صرف ہمارے ہاں فوج ہے مسلح؟ کیا آپ کے خیال میں صرف ہمارے ہاں ایجنسیاں ہیں؟ CIA دنیا کی بدترین ایجنسی ہے، موساد ہے، چین والوں کی بھی ہوگی، روسیوں کی بھی ہوگی، فرانس کی بھی ہے، برطانیہ کی بھی ہے، بڑے خطرناک فوجی ہیں. کیا ان کا فوجی لیڈر ایک لفظ کہہ سکتا ہے اس سیاست پہ؟ اس کو اسی دن نوکری سے نکال دیا جائے گا. ان کی توپیں ہماری توپیں سے مضبوط ہیں، ان کے اسلحے ہمارے اسلحے سے زیادہ ہیں، لیکن ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ عوام نے کرنا ہے، الیکٹڈ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، اور جب جنگ کا فیصلہ ہوگا جرنیل صاحب جا کے لڑیے، اس سے پہلے آپ کچھ نہیں بولیں گے. یہاں ہمارے دانش خور، پسند میں کیا جو غصہ آ رہا ہے، یہ ہمارے اوپینین رائٹر، فوج بھی ایک طاقت ہے، خاک طاقت ہے. یہ فوج صرف ہماری ہے؟ دنیا کی فوجیں ہیں، امریکہ کی فوج ہے، برطانیہ کی ہے، چین کی ہے، دنیا کی فوجیں ہیں. جس طرح وہ فوجیں منتخب پارلیمان کے اندر ہیں، ہماری افواج، ہمارے جاسوسی ادارے، انہوں نے یہ کڑوی گولی نگلنی ہوگی، ورنہ خدا نہ خواستہ پاکستان اپنی بقا کی بدترین خطرے سے دوچار ہوگا. آخری سوال، اس کی ذمہ داری آخری سوال اچکزئی صاحب، آخری سوال، کیا آج ہماری فوج ہماری جمہوری قیادت کے انڈر ہے؟ بات یہ ہے، میں بھی صاف سا جواب دیجیے. بہت نازک حالت، بات بڑی نازک ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اب بھی ہماری عوام کو یہ غلط گولی کھلا رہے ہیں کہ یہ کافر، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ امریکہ اس خطے سے بھاگنے والا ہے، معمولی ہمت کی یہ پاگلوں کی مرلی ہے. یہ مرلی نہ بجائیں، اس مرلی سے پاکستان برباد ہو جائے گا. ہم تو ہوں گے برباد، پاکستان دنیا کے نقشے سے چلا جائے گا. فار گاڈ سیک اس قسم کی پاگل پن چھوڑ دیجئے. ہم نے غلطی کی ہے، دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے تھے، آئندہ ہم نہیں کریں گے. اگر آپ کے پاس دیکھیں، مہربانی کریں، سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ نے ہمارے قبائلی دنیا میں ہمارے ملکوں کو مروایا. اس لیے مروایا کہ وہ ان دہشت گردوں کی مخالفت کر رہے تھے. آپ نے ان کے جرگوں میں خودکش حملے کروائے. 30 سال سے افغانستان میں تماشا جاری ہے. توبہ کیجئے. اور اگر ہمارے پاس کچھ مہمان ہیں، ہم دنیا کو ریکویسٹ کر دیں گے کہ بھائی ان مہمانوں کی جان بخشی کی جائے. ان کی ممالک کے لوگوں سے ہم بات کر لیں گے. لیکن دنیا ہم سے گارنٹی چاہتی ہے کہ آپ ایڈکٹ ہیں، آپ اس بدبخت بیماری میں مبتلا ہیں، آپ پھر جمع کریں گے لوگوں کو. دنیا ہمیں اور موقع نہیں دے گی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، تھرو یو پاکستان کے تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، تھرو یور چینل میں پاکستان کے افواج سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. بہت بہت شکریہ. بالکل ہم اچکزئی صاحب، مہربانی، بہت بہت شکریہ. ٹائم بہت تھوڑا ہے، کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا. مہر بخاری اور نیوز بیٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے گڈ نائٹ، اللہ حافظ. Thank you.